مزید ایسے بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ایک بڑا ہی انوکھا واقعہ ہے۔ حضرت عقبہ بن فرقد رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، ان کی 4 بیویاں تھیں۔ چاروں بیویاں دیکھتی کہ حضرت عقبہ جو ہے وہ بہت خوبصورت خوشبو لگاتے ہیں، بڑی پیاری اسمیل آتی ہے آپ کے اندر سے۔ اچھا، عرب کے لوگ آپ کو پتا ہے کہ خوشبو بہت لگاتے ہیں، تو وہ چاروں بیویاں بھی حضرت عقبہ کے لیے طرح طرح کی خوشبو لگاتی۔ عورت کی خوشبو لگانے کا مسئلہ یہ ہے کہ عورت زینت کے لیے باہر کے لوگوں کے لیے خوشبو نہیں لگا سکتی، اپنے شوہر کے لیے اپنے گھر میں خوشبو لگا سکتی اور لگانا بھی چاہیے۔ تو کہتی وہ چاروں خوشبو لگاتی، اور لیکن وہ کہتی کہ حضرت عقبہ کی خوشبو ہم سے اچھی ہے۔ تو ایک بار حضرت عتبہ رضی اللہ عنہ کو انہوں نے کہا کہ حضور یہ بتائیں آپ کون سی خوشبو لگاتے ہیں؟ ہم نے کبھی آپ کو خوشبو لگاتے بھی نہیں دیکھا، گھر میں تو نظر آ جاتا ہے نا کون سی پرفیوم کون سا عطر، وہ بھی نظر نہیں آ رہا، آپ کیا عطر لگاتے ہیں؟ تو حضرت عتبہ کہتے ہیں میں تو کوئی خوشبو نہیں لگاتا۔ کہا خوشبو نہیں لگاتے، لیکن اتنی زبردست خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ ہم تو مہنگی مہنگی خوشبوئیں لگائیں پھر بھی آپ کے قریب نہیں پہنچ پاتی۔ تو کہتے ہیں بات یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا تھا، میرے جسم پر آبلے پڑ گئے تھے، میرے جسم پر اسکن ڈیزیز ہو گئی تھی، تو میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں چلا گیا۔ اچھا، صحابہ کرام کا کمال دیکھیں کہ جب بھی انہیں کوئی پرابلم درپیش ہوتی وہ کسی اور کے پاس نہ جاتے، سرکار دو عالم کے پاس چلے جاتے۔ ان کو معلوم تھا کہ واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بطحہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اب نبی پاک نے کیا کہا؟ پیارے آقا نے یہ نہیں کہا کہ عتبہ کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، فرمایا اپنا کرتا اتارو۔ کہتے میں نے کرتا اتارا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن تھوک مبارک نکالا، میرے جسم پر ملنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں وہ دن ہے، آج کا دن ہے، جسم کی بیماریاں بھی دور ہو گئیں اور میرے جسم سے جو خوشبو آتی ہے وہ اسی لعاب دہن کا صدقہ ہے۔ اللہ یا رسول۔ اچھا، اب ذرا غور کیجئے، یہ نبی پاک کے لعاب دہن کا کمال ہے، اور یہ ایک بار نہیں ہوا۔ میں آج آپ کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 اوصاف پر بات کروں گا کہ نبی پاک کے حسن و جمال پر بات تو بہت کی جاتی ہے، پیارے آقا کی مبارک آنکھیں، زلفیں، چہرہ انور، ہاتھ مبارک ہیں، لب مبارک، دانت مبارک، اتنے حسین۔ میں تو ان 2 چیزوں کی بات کرنے آیا ہوں کہ جن سے لوگ گھن کھاتے ہیں۔ دنیا کا کوئی کتنا ہی بڑا حسین کیوں نہ ہو، نہ اس کے تھوک سے کسی کو پیار ہوگا، نہ اس کے پسینے سے کسی کو پیار ہوگا۔ پسینے سے اس کے بدبو آتی ہے، تھوک سے گھن آتی ہے، مگر سنو میرے رب نے اپنے حبیب کو کیسا کامل و اکمل بنایا۔ سیدی اعلیٰ حضرت کے برادر کہتے ہیں نا، مولانا حسن رضا خان صاحب، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ تو نبی پاک کو رب نے ایسا حسین و اکمل اور کامل بنایا کہ آپ کے لعاب دہن میں شفا رکھی۔ سبحان اللہ۔ آپ وہ واقعہ یاد ہوگا کہ غزوہ احد کا موقع ہے، حضرت ابو قتادہ کی ایک آنکھ باہر آ گئی ہے۔ ارے کسی کی آنکھ میں تیر لگ جائے، آنکھ نکل جائے، بتاؤ تو صحیح تکلیف کا عالم کیا ہوگا؟ مگر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ صحابی آتے ہیں، کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، کہتے حضور آنکھ باہر آ گئی ہے۔ نبی پاک نے لعاب دہن لگایا، آنکھ واپس لگائی، اللہ سے دعا کی۔ اللہ اکبر۔ راوی لکھتے ہیں کہ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں جب سے نبی پاک نے آنکھ واپس لگائی ہے، میری پہلی آنکھ سے زیادہ یہ آنکھ روشن ہو گئی ہے، زیادہ اچھا دیکھنے لگ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ رب نے کیسے کمالات سے اپنے حبیب کو نوازا۔ ایسا لعاب مبارک ہے کہ مدینے سے دور دور سے لوگ آتے، کہتے حضور کنواں کھودا، بڑی محنت کی، پانی نکالا، مگر حضور پانی کھارا نکل آیا ہے، یا رسول اللہ کرم کیجئے، مجھے بتاؤ تو صحیح یہ صحابہ کا ایمان کیسا تھا کہ جو چاہیے در مصطفیٰ پر آتے تھے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام یا تو کنویں پر تشریف لے جاتے، وہاں جا کر کلی فرماتے، یا کہتے برتن لے آؤ، برتن میں میرے آقا کلی فرماتے، وہ پانی جا کر کھاری کنویں میں ڈالا جاتا، وہ کھاری کنواں میٹھا ہو جایا کرتا۔ یہ بات ہوئی لعاب دہن کی۔ اب آؤ پسینے کی بات کرتے ہیں۔ آئے ہائے ہائے پسینہ۔ اچھا، میں اور آپ پتہ ہے خوشبو کیوں لگاتے ہیں؟ ہم خوشبو لگاتے ہی اسی لیے ہیں کہ ہمارے پسینے کی بدبو سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو، اس لیے تو ہم باڈی اسپرے کرتے ہیں، ڈیوڈرنٹ لگاتے ہیں، عطر لگاتے ہیں۔ وجہ ایک ہی ہے کہ ہمارے جب پسینہ نکلتا ہے تو بدبو ہو جاتی ہے، ہم ایسے انسان ہیں۔
ہیں لوگ کہتے ہیں نبی پاک ہمارے جیسے ہیں، ایسا ہاں آنکھوں پہ بے شک پٹی باندھ دو، ناک وائرس والی نہیں ہونی چاہیے. اگر عشق رسول والی ناک ہے نا، پتہ ہے نا وائرس آیا تھا ایک بار، سونگنے کی صلاحیت بھی ختم ہو گئی تھی، چکھنے کی بھی صلاحیت کووڈ میں ہو گئی تھی. ہاں ایک بے ادبی کا وائرس ہے، وہ ناک میں ہے تو خوشبو نہیں آتی مدینے میں، لیکن اگر عشق رسول والی ناک ہے نا، آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، وہ عاشق جا کر بتا دے گا کہ مدینہ آ چکا ہے.